whenever they start a company, they have a purpose. We change the world, we will like to do this. ہم مرتی ہیومینٹی کو سرو کریں گے, ہم ایجوکیشن کو عام کر دیں گے, ہم ہر ہاتھ میں کمپیوٹر لے آئیں گے. مسلمان ایسا بد قسمت ہے کہ وہ جو کام شروع کرتا ہے نا, پیسہ کدھر بیچے گا, کمانا کی نہیں. آپ مجھے بتائیں, آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے نوکری اس وجہ سے لی ہوئی ہے کہ یہ آپ کے پرپس کے ساتھ الائن کرتی ہے. آپ کو صبح 25% کی کوئی انکریز دے گا, آپ ادھر چلے جائیں گے. دس از دا اونلی پرپس یو ہیو. وائی وڈ یو, آپ مجھے بتائیں, جسٹ ٹیل می پلیز, وائی وڈ اللہ ہیلپ یو اف یو آر ڈوئنگ سم تھنگ فار یور سیلف. پھر ضائع ہو جاؤ اسی دوڑ میں جو تم نے خود چنی ہے. آپ مجھے بتائیں کتنے پاکستانیوں کی کمپنیاں یا مسلمانوں کی کمپنیاں ہیں جو آپ کو دوسری نسل میں بھی نظر آتی ہیں. وہ ملک صاحب نے کمپنی بنائی تھی جی, ماشاءاللہ بڑے اربا کی کمپنی تھی, اگلی نسل آگے ڈوب گئی. اور آپ سوچیں یہ نیسلے جیسی کمپنیاں, یہ گوگل جیسی کمپنیاں, یہ جون سی ہیں, کیا نام ہے اس کا, پراکٹر اینڈ گیمبل جیسی کمپنیاں, یہ لیوائز جیسی کمپنی, کتنی والمارٹ جیسی کمپنی, کتنی نسلیں ہو گئی. when they start something, وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو درخت میں لگاؤں ایسا میں پھل آپ ہی کھانا ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ درخت لگانا ہے, پھل جو بھی کھائے گا. میں رہوں نہ رہوں, یہ کمپنی رہنی چاہیے. مسلمانوں کی عادت یہ ہے, میری کمپنی بنانا کی فائدہ ہے کہ میری حالت ہی نہ بدل. یہ فرق ہے. So my dear, you again going back to the same logic, begin with the beginning in mind. آپ کو پتا ہے آپ کو اللہ نے خلیفہ کیوں کہا تھا؟ وہی تو جواب ہوگا خلیفہ. کیا خلیفہ کی کوئی اپنی اوقات ہے؟ ڈپٹی کی کوئی اوقات ہوتی ہے؟ ڈپٹی تو وہی کرے گا جو اس کا باس ہے. اگر میں وہی کروں گا جو میرا باس کہتا ہے, تو آپ مجھے بتائیں کیا میرا باس مجھے وہ نہیں دے گا جو میں چاہتا ہوں؟ ایسی کسی کمپنی کو سوچیں, یا آپ اپنے, اگر آپ کو لگے کہ میری کمپنی اس بندے کے سر پہ چلتی ہے, اور وہ بندہ کہ جی مجھے کار میرا جناب میں راتی نیند نہیں آتی, مجھے جنریٹر لگا دو, میں گاڑی لا دو, تو آپ لے کے دیں گے کہ نہیں لے کے دیں گے؟ کیونکہ آپ کو ہوتا ہے اس سے میری کمپنی چلتی ہے. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ٹوٹل اطاعت کرے گا وہ آپ کی, اینڈ لائل ہوگا اس مشن سے. تو کیا آپ اللہ سے لائل ہیں کہ جب آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں؟ آپ کے پیسے کمانے یا نہ کمانے سے سر آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ میں نے گڈی دے دے, میں وڈی لے اللہ, میں 2 کنال کا گھر ہے, اللہ کو کیا فرق پڑے گا آپ کے 2 کنال کے گھر سے, یہ 4 کنال کے گھر سے. If it is not going to help anybody else but you, do we have any vision کہ یہ ہم پاکستان کا اس غربت سے نکال دیں گے, ہم پاکستان کی امپورٹس کو کم کر دیں گے, ہم پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھا کے رکھ دیں گے, ہم اپنے ملک کی کرنسی کو سٹرونگ کر دیں گے؟ کوئی ہے ایسی ویژن آپ کے کسی بزنس مین کی؟ یہاں پہ تو بزنس کہانی شروع ہی ایک جگہ سے ہوتی ہے, ختم بھی وہاں سے ہوتی ہے. میں کی نہ کماؤں, مینوں کی ملے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ المومنون میں کہتے ہیں افا حسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے انسان کو ایسے ہی پیدا کیا؟ ایسے جس طرح تم اٹھتے پھرتے بھاگتے پھر ایسے ہی. لا آف کاز اینڈ افیکٹ, کوئی وجہ ہوگی. میں تمہیں ڈپٹی بنایا بھائی, تمہاری وجہ سے میرا ابلیس چلا گیا, اتنا لوئل بندہ چلا گیا. کبھی اپنے منہ پہ چپیڑ تو مارو کہ تم نے اللہ کو کتنا نقصان دیا. اللہ نے پھر بھی کہا کہ نہیں یہ میرا خلیفہ ہے, اس کو جا کر تم سجدہ کرو. اتنی عزت تمہیں دلوائی, تم نے کیا کیا حق اس خلافت کا؟ تم اپنی دکان لے کے چل پڑے. تو پیسہ تو تمہیں ملنا ہی ملنا ہے, وہ تو گارنٹی ہے.
سوال یہ ہے کہ اس پیسے کو کمانے کے لیے آپ نے کیا طریقہ ڈھونڈا ہے؟ صبح دوپہر شام آپ اپنی زندگی میں اسی رب کو مایوس کرتے ہیں، اسی کو ناخوش کرتے ہیں، اسی کی نمازیں مس ہوتی ہیں. کبھی میٹنگ سیٹ کرتے ہو، آپ نہیں سوچتے کہ نماز کا ٹائم آ جائے گا. کتنے لوگ ہیں ہمیں سے جو میٹنگوں میں بھی یہ سوچے ہیں کہ جناب یہ نماز کا ٹائم ہے، اس پر میں یا شادیوں کے پلان کرتے ہی سوچیں کہ نماز کا ٹائم تو نہیں آئے گا. ہماری لائف میں کیا ہے، ان چیزوں کی کیا اہمیت ہے؟ کچھ بھی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون عبد بندگی، ناٹ عبادت. بندگی کرنا، میں نے اس کو اپنا بندہ بنایا، یہ بندگی کرے گا، میری اطاعت کرے گا، خلیفہ بنے گا، جو میں کہوں گا وہ کرے گا. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، یہ جائے گی میرے دین کو سرفراز کرے گی. یہاں پہ ہم اپنے آپ کو چل پڑے ہیں سرفراز کرنے کے لیے. So my dear, Allah wants you to be successful. آپ کی ذات کے اندر، آپ کی نفسیات کے اندر وہ خواہشیں موجود ہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں کوئی مارک کریٹ کر دوں. لیکن وہ مارک کریٹ نہیں ہو سکتا. اسی لیے لوگوں کی زندگیوں میں ڈس سیٹسفیکشن ہے، انہیپینس ہے، بیماری ہے، سٹریس ہے، اینزائٹی ہے، ٹاپ پہ بھی چلے جائیں ہیں. کیونکہ آپ کے اندر ایک روح ہے جو آپ کو لگاتار کچھ اور کہہ رہی ہے، آپ کر کچھ اور رہے. So there is a war going on, there is a fight going on inside you. آپ کو پتا یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ پیسہ مل رہا آپ کر رہے ہیں، بینیفٹ مل رہا آپ کر رہے ہیں. And you are torturing yourself every time you do something against the fitra. Against the fitra. کرتے کرتے وہ اتنی بیماریاں، اتنا کچھ ہو جاتا ہے، سٹریس آگے چلا جاتا ہے، کیونکہ آپ لگاتار 24 گھنٹے جنگ میں ہیں. ایک ضمیر اندر کچھ کہتا ہے، وہ آپ کچھ کرتے ہیں، آپ ٹوٹلی اب یو نو اٹ از رانگ بٹ یو ڈو اٹ. اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا تھا مشکلات نہیں آئیں گی، لیکن اللہ نے کہا تھا مقصد کے پیچھے ڈٹے رہو. یہ تو چلتی ہے تو جو اونچا اڑانے کے لیے، اس کے اندر بھی تیری فلاح ہے. مشکل آئے گی تو اس میں سے بھی کچھ سیکھے گا، وہ جو سیکھے گا وہ تجھے اگلی مشکل میں آسان کرے گا اور تیرا قد بڑھتا چلا جائے گا. ہمیں مشکل آتی ہے تو ہم جناب نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں مشکل آتی ہے تو ہم آبجیکٹیو بھی بھول جاتے ہیں. سو اللہ، آپ مجھے بتائیں جس شخص کو آپ خود اپوائنٹ کریں، آپ اسے کبھی فیل کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ اس کا فیلئر آپ کا فیلئر ہے.